You are watching Rahinijar TV with Ilama Sayyid Abdul Basit Bukhari. اب ایک اور چیز اس میں وضاحت کرتا چلوں. گائے کے ساتھ ساتھ نا اکثر سننے میں آتا ہے یہ جو بھینس ہے کٹا ہے اس کی قربانی کے حوالے سے کہا جاتا ہے یہ درست نہیں ہے. تو یاد رکھیں کہ میرے سامنے بے شمار کتابوں کے حوالہ جات موجود ہیں. فرمایا کہ حکم الجاموسی حکم البقرہ، یہ جو بھینس ہے نا یا کٹا ہے اس کا حکم گائے میں ہی آتا ہے. اس کا حکم گائے میں آتا ہے. نہیں عرب میں تو بھینس نہیں تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بھینس کی قربانی نہیں کی. تم لوگ بھینس کی قربانی کیوں کرتے ہو؟ تو دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب زکوٰۃ دی جاتی تھی تو زکوٰۃ جو سونا ہوتا تھا چاندی ہوتی تھی انہی سے دی جاتی تھی. آج کے دور میں سونا اور چاندی کو زکوٰۃ دیتا ہے؟ بلکہ ان کے برابر جو رقم ہوتی ہے نا پیسہ، اس پر یہ پیسہ دیا جاتا ہے زکوٰۃ کے. کوئی کسی نے کہا ہے کہ ہم جناب اتنا سونا کسی کو زکوٰۃ دے رہے ہیں؟ کبھی کوئی نہیں دیتا. بلکہ اس مالیت کے جو پیسے ہوتے ہیں پیسے زکوٰۃ دیے جاتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پیسے نہیں دیے تھے. یہ جو ہماری کرنسی ہے یہ حضور نے تو نہیں دی تھی. تو یہ اب بھی جو بھینس ہے کٹا ہے یہ عرب کا جانور نہیں ہے، یہ پالتو ہے. قرآن اسے پالتو کہہ رہا ہے، بہیمۃ الانعام قرآن اسے پالتو کہہ رہا ہے. یہ عرب کا جانور ہی نہیں ہے. ظاہر بے شمار قسم کے علاقہ جات ہیں وہاں پر یہ پایا جاتا ہے. اس لیے جو یہ کہتے ہیں نا زیادہ تر اہل حدیث حضرات کا موقف یہ ہے کہ کٹا جو ہے یہ اس کی قربانی جائز نہیں ہے. لیکن انہی کے امام تیمیہ، ان کے شیخ الاسلام ہیں امام تیمیہ، انہوں نے اپنے فتوے میں مجموع الفتاوی ان کے فتوے کا نام ہے، انہوں نے لکھا ہے حکم الجاموسی حکم البقرہ. یہ جو کٹا ہے یا بھینس ہے یہ گائے کے حکم میں ہی آتا ہے. تو اس لیے جو 8 جانور میں نے گنوائے نا، اونٹ نر اور مادہ، گائے نر اور مادہ، مینڈا نر اور مادہ، بکرا نر اور مادہ. اب جیسے مینڈا ہے اب اس میں دمبا ایک الگ چیز ہے، مینڈا الگ چیز ہے، بھیڑ الگ، ان تینوں کی شکلیں الگ. تو اب یہ ایک ہی حکم میں آتے ہیں. اسی طرح جو گائے اور بیل ہے اسی کے حکم میں بھینس بھی آتی ہے. تو یہ ان جانوروں کی قربانی جو ہے وہ درست ہوگی.